السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ الحمدللہ ہم جو ہے نماز نبوی اس کتاب سے سب سے پہلا سبق جس کا عنوان ہے عورتوں اور مردوں کی ہیئت نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ پڑھنے ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ وہی حدیث ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تم اسی طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ میں جس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں میری امت سے ہر مرد اور ہر عورت بالکل ایسے ہی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض لوگوں کا اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد زیر ناف، اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور حیت اختیار کرے اور مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہیں وہ مکمل ہے، آپ نے کہہ دیا کہ سب میری نماز کی طرح ہی نماز پڑھیں گے، لیکن لوگوں نے جو تبدیلی کر لی ہے، شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے اپنا حکم چلایا ہے کہ مرد ہے تو ان کے ہاتھ خیام میں زیر ناف رہیں گے، اور اسی طرح اگر عورتیں ہیں تو وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ یہ فرق کہاں سے ملا؟ اور سجدے کے وقت جو ہے مرد سجدہ کریں گے تو ان کی کیفیت الگ، ان کی حیت الگ رہیں گی کہ وہ جو ہے صرف ہتھیلیوں کو زمین پر ٹکائیں گے، اور اگر عورتیں سجدہ کر رہی ہیں تو پھر ان کے سجدے کی کیفیت یوں رہیں گی کہ وہ اپنی کوہنیاں تک سجدے میں بچھا دیں گی، زمین پر بچھا کر سجدہ کریں گی۔ تو یہ دونوں کی نماز میں جو فرق لایا ہوا ہے یہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ جو ہے داخل کر دیا شریعت میں۔ اعوذ باللہ ونعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمات سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک، یعنی اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک حیت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے، کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کا قیام یعنی جب کھڑے ہوں گے تو دونوں کا کھڑے ہونے کا طریقہ ایک جیسا ہے، رکوع یہ بھی مرد اور عورتوں کا ایک جیسا، قوما رکوع سے اٹھیں گے تو ایک جیسی شکل و صورت، سجدہ جلسہ استراحت تو سجدوں کے بعد اٹھیں گے تب بھی ایک جیسا ہی دونوں اٹھیں گے، قاعدہ جب بیٹھ رہے تشہد میں دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں، یعنی دعائیں بھی ایک جیسی ہیں مرد اور عورتوں کی، اور طریقہ بھی ایک جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ نیچے دیکھیں حاشیے میں، البتہ عورت کے لیے سر اور ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے، یعنی نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کے ٹخنے اور سر ڈھپا رہیں گا، جبکہ مرد پر لازم ہے کہ تہبند شلوار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھے اور سر کا ڈھانپنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ فرق ہے جو شریعت میں حدیث سے بالکل واضح ہے۔ ہم اس فرق کو تسلیم کریں گے کہ عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا بڑے سے چادر سے ضروری ہے، سب حصہ اس کا جو ہے بند رہے گا سوائے ہتھیلیوں کے اور چہرے کے، لیکن مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے، اس کا جو بھی تہبند ازار جو بھی وہ پہنا ہوا ہے وہ ٹخنوں کے اوپر رہے گا، اور اس کے علاوہ جیسے عورتوں کے لیے سر کا ڈھانپنا ضروری ہے مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے جو شریعت سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔